بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 29ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کیا واقعات پیش آ رہے تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم ان واقعات سے آگے چل کر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں پہلی بار آمد کے متعلق بتائیں گے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا، کتنے میں ایک آدمی ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا یعنی اوپری سرا نیچے رکھا تھا۔ اسی طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے۔ جبکہ ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل ہی نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ و ساز و سامان بھی پیش کیا، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری ہی برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور ہمیں پا نہ سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگردہ ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزہ سے باندھ لی جس کا سفید پھریرا ہوا اور ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے نکلے
تو آپ 3 لوگ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسرا وہ فرد جو راستے کی نشاندہی کے لیے موجود تھا۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام بھی ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے۔ حضرت عروقہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح صبح ہرہ کے طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو وہ واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے۔ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی جھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بخود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگو، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف یعنی ساکنان قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور اس وقت اللہ نے یہ وحی نازل کی، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا تو وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ عمر زیادہ تھی تو لوگوں کی یہی توقع تھی کہ شاید یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن دھوپ کے آنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے آپ پر سایہ کیا پھر لوگوں کو علم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڑ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حبوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم کے گھر قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کر لیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 25 دن قیام فرمایا۔ یہ مختلف روایات اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی جہاں آج بھی مسلمان نوافل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعہ کو آپ حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو نجار کو جو آپ کے ماموؤں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔
آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینۃ الرسول یا شہر رسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی کہ ان پہاڑوں سے جو سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین ہے اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ یہ اشعار مدینہ کی ننھی بچیاں گنگناتی جاتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لیے جا رہے تھے۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک آدمی کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہے، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننہال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے چلے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ قیلولہ سے مراد وہ مختصراً نیند ہے جو دوپہر کے کھانے کے بعد یا تھکاوٹ کے بعد پوری کی جاتی ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئی، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق کو بخار آتا تو وہ یہ اشعار پڑھتے، ہر آدمی کو اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد ازہر اور جلیل گھاس ہوں گی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ نظر آئیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مضر غلے کے پیمانوں میں برکت دے دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یثرب بیماریوں کا گھڑ قرار دیا جاتا تھا،
چونکہ حضرت ابوبکر صدیق یہاں تشریف لائے اور آپ کو بخار نے آ لیا، اور اس کے بعد حضرت بلال جس کرب سے یہ اشعار پڑھتے تھے وہ اپنی اس وادی سے بڑی محبت رکھتے تھے، کیونکہ مکہ ان کی پہلی امن گاہ تھی، پہلی جگہ تھی، تو وہ دونوں ہی ہجرت کے بعد شدید تکلیف میں تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور ان لوگوں کو صحت یابی عطا ہوئی۔ ناظرین، یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم ہے اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ اگلی نشستوں میں اب آپ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔